بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت مریم بنت عمران بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئی۔ قرآن میں 12 جگہ ان کا نام آیا ہے اور ان کے نام سے ایک مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ان کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے بڑی نیک سیرت اور پاک دامنی میں بے مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تمام عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اپنی منت کے مطابق ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس کی عبادت کے لیے وقف کر دیا اور اونچی جگہ پر ایک کمرہ ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ وہ ہر وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر بغیر موسم کے عمدہ پھلوں کے ذریعے ان کی نشو و نما اور پرورش فرمائی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں بلند مرتبے والا ہوگا اور بچپن میں ہی لوگوں سے بات کر کے آپ کی پاک دامنی کی شہادت دے گا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کے خون میں ہر لمحہ زہریلے مادے یعنی ٹاکسن کی مقدار بڑھتی رہتی ہے۔ گردے ان زہریلے مادوں کو پیشاب کے ذریعے خارج کر کے بدن کو صاف خون سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح گردے 24 گھنٹے میں کئی لیٹر خون سے زہریلا مادہ نکال کر پورے جسم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ گردے کام کرنا بند کر دیں تو بھاری دولت خرچ کر کے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے خون صاف کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو گردوں کے قدرتی عمل سے ہوتا ہے۔ گردوں کے ذریعے خون سے زہریلے مادوں کو خارج کر کے جسم انسانی کی حفاظت کرنا اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کچھ حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور وضو کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی عورت سے مہر کے بدلے نکاح کیا اور اس کا مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ زانی کے حکم میں ہوگا، اور جس آدمی نے کسی سے قرض لیا پھر اس کا قرض ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ چور کے حکم میں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بہت بھاری گزرے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پرہیزگاری اور تقوی کے پابند تھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے بچا لے گا، نہ ان کو کسی طرح تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین بھی ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں، یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑھوں میں مضبوطی اور منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، جس سے دماغ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز اور آواز صاف کرتی ہے، اور بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو
اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔